حدیث پاک سیکھنا، حدیث پاک کو پھر یاد کرنا، حدیث پاک کو دوسروں تک پہنچانا بہت ہی اچھا کام ہے، اور بغیر تحقیق کے کسی حدیث کو آگے لوگوں تک فارورڈ کرنا، جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی بھی واٹس ایپ آیا، کوئی بھی اچھی بات آئی تو بغیر تحقیق کے اس قرآنی آیت کو یا حدیث کو آگے فارورڈ کر دینا، یہ ہم نے سنا تھا کہ درست نہیں ہے۔ پہلے تحقیق کر لی جائے کہ جو بات میرے تک پہنچی ہے وہ واقعی حدیث ہے یا نہیں، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے، کہ جو بھی حضور پر جھوٹ باندھے گا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ، جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ واقعی یہ حدیث پاک ہے جو کسی نے مجھے فارورڈ کیا، یا میں جس کو جو بیان کر رہا ہوں واقعی حدیث پاک ہے، کنفرم ہو تو کسی کو فارورڈ کرنی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک غلط بات بھی ہم نے فارورڈ کر دی، اب دنیا میں وائرل ہو گئی، اب اس کا سارا پھر گناہ، اگر غلط چیز ہم نے کی تو وہ ہمیں ملتا رہے گا، اور حدیث نہ ہوئی اور وہ فارورڈ کر دی تو ایک ہمارے لیے درست نہیں ہے، پکڑ ہو سکتی ہے اس پہ ہماری، اور دیگر گناہوں بری چیزیں ہیں۔ یہ تو حدیث کی بات ہو رہی ہے، لوگ آج کل میوزک والی کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں یا آڈیوز ہوتی ہیں، یا بے پردگی والی ایسی آڈیو ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور جب تک جو سنتا رہے گا وہ میوزک جس کے کانوں میں جاتا رہے گا تو اس کا گناہ اس بھیجنے والے کو ملتا رہے گا، اور ایک گناہ جاریہ کی پوری چین چل پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس طرف سوچتے نہیں ہیں لوگ نا، اب جو تو درس و بیان سن لیتے ہیں یا کسی سے بات سن لی وہ تو چلو ان کا ذہن بن جاتا ہے، لیکن جس نے یہ باتیں سنی نہیں ہیں وہ پھر یہ کام کرتے رہتے ہیں، گناہ جاریہ والا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب جو چیز وائرل ہوگی واپس تو آ نہیں سکتی، اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی، جن کا اسی مہینے میں عرس منایا جاتا ہے، ان کے ایک خادم تھے حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ اگر میرے مرنے سے پہلے تم میرا راز ظاہر نہ کرو تو آج عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو بتانا نہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ بہت سارے اللہ کے ولی بہت ساری باتیں چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں نہیں بتاتے یا نہ کسی کو بتانے دیتے، مرنے کے بعد بہت سارے راز کھل جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ٹھیک ہے، میں راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ امام سیوطی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ہم تقریباً 27 قدم چلے تھے کہ فرمایا اب آنکھیں کھول دو۔ جب آنکھیں کھولی تو ہم مکے میں جنت المعلیٰ کے سامنے کھڑے تھے، جنت المعلیٰ کے دروازے پر تھے۔ ہم نے مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی، پھر حرم پاک میں پہنچے، طواف کیا، زمزم شریف پیا، پھر مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد امام سیوطی نے مجھے یعنی اپنے خادم محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا اگر چاہو تو میرے ساتھ واپس چلو، ورنہ حاجیوں کے ساتھ آ جانا۔ میں نے اس کے حضور کے ساتھ ہی چلوں گا۔ چنانچہ ہم جنت المعلیٰ کے دروازے تک آئے۔ امام سیوطی نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو ہم واپس مصر میں تھے۔ یہ فاصلوں کا سمٹ جانا بھی ایک کرامت ہے، اس کو کہتے ہیں طی الارض، یعنی زمین کا سمٹ جانا۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جب چاہیں جہاں چاہیں ظاہری اسباب کے بغیر ہی سفر کر لیتے ہیں، ظاہری اسباب کی حاجت نہیں پڑتی۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ایسی بلٹ ٹرینیں آ گئی ہیں اور ہوائی جہاز ایسے نئے نئے آ رہے ہیں۔ ایلن مسک نے اب نیا اعلان کیا ہے کہ وہ ایسا جہاز ابھی لانچ کر رہا ہے، اسپیس ایکس بھی اسی کی کمپنی ہے نا، وہ راکٹ شاکٹ بھی سارے وہی بناتے ہیں، تو کہ کراچی سے امریکہ جانے کے لیے 40 منٹ لگیں گے۔ پہلے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ غالباً 24 20-25 گھنٹے لگتے ہیں،
وہ 20-25 گھنٹوں والا سفر سے 40 منٹ میں، 40 منٹ میں ہم یہاں سے چکوال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اس سے آگے بڑھ کے ہو سکتا ہے 40 منٹ والا کام 5 منٹ میں آ جائے، 5 منٹ میں یہاں سے ہمارے دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے۔ تو اولیاء کرام یہ کام ویسے ہی کر لیتے ہیں، چند منٹوں، یہ گھنٹوں والا کام منٹوں میں ہو رہا ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی ٹیکنالوجی ہے تو بہت آگے کی بات ہے، جہاں عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب کی حاجت نہیں پڑتی اللہ کے ولیوں کو، یہ ظاہری اسباب ضرورت پڑتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو، آج کل کے لوگوں کو، یہ ایلن مسک کو ضرورت پڑیں گے کہ اس کے لیے مال بھی چاہیے ہوتا ہے، سارے اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی دنیا میں جب چاہیں جہاں چاہیں ظاہری اسباب کے بغیر ہی سفر کر لیتے ہیں، اور وہ سفر جو عام لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں بلکہ مہینوں کا ہوتا ہے، اولیاء کرام اسے چند منٹوں میں طے کر جاتے ہیں۔ کرامت کی اس قسم کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پارہ 19 میں سورہ نمل میں ذکر ہے، ملکہ بلقیس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے ملک سبا سے چلیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ملی کہ ملکہ بلقیس چل پڑی ہیں۔ درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے وزیر تھے، اسم اعظم جانتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ اب پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، تخت سامنے تھا، یوں کیا، تخت سامنے، یعنی سینکڑوں میل دور سے پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا بھاری بھرکم تخت لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ ہے طی الارض کی مثال، یعنی زمین کے سمٹ جانے کی مثال۔ جو کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آتی کرامت کو قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد اور ولی کامل ہیں۔ آپ پہلی رجب المرجب 849 ہجری کو مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے اور کم و بیش 62 سال دنیا میں رہ کر 19 جمادی الاولیٰ سن 911 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا نام عبد الرحمن تھا، ابو الفضل آپ کی کنیت تھی، اور آپ کا لقب تھا جلال الدین۔ دریا نیل کے کنارے سیوط نامی قصبہ تھا، جس وجہ سے آپ کو سیوطی کہتے ہیں۔ اس سیوط نامی قصبے میں رہتے تھے، اس لیے سیوطی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد ہی بہت بڑے عالم دین تھے اور مدرسہ شیخونیہ میں پڑھایا کرتے تھے، امام مسجد بھی تھے، بہت نیک عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کے بہت شوقین تھے، ہفتے میں قرآن مکمل فرمایا کرتے تھے۔ امام سیوطی ابھی 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی بچپن یتیمی میں گزرا۔ آپ کے والد صاحب کی وصیت کے مطابق شیخ کمال الدین حنفی نے آپ کو اپنی زیر نگرانی رکھا اور آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ امام سیوطی کے قصبے میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے، ان مجذوب کا نام شیخ محمد تھا۔ امام سیوطی کے والد محترم اور تمام گھر والے چونکہ عاشقان اولیاء تھے، لہٰذا شیخ محمد کی خدمت میں حاضری کا معمول تھا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، ابھی والد صاحب بھی زندہ تھے۔ ایک دن مجھے شیخ محمد کی خدمت میں لے جایا گیا، انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کو اولیاء کرام نیک لوگوں کے پاس لے جانا، ان کے لیے برکت کی دعا کروانا، یہ مسلمانوں کا پرانا معمول ہے اور اس کی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، امام سیوطی کے لیے ایک مجذوب بزرگ سے دعا کروائی گئی، تو اس کی کیسی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ الحمدللہ امام سیوطی بلند مقام پر فائز ہوئے۔ تو اپنی اولاد کو نیک لوگوں کے پاس لے کر جانا یا ان سے برکت کی دعائیں کروانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام اپنے بچوں کو بارگاہ رسالت میں لاتے تھے، دعائیں بھی کروایا کرتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلیم صحابیہ ہیں، ایک قول کے مطابق آپ حضور کی رضائی خالہ ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا ان کے گھر تشریف لائے اور گھر کے کونے میں نفل نماز پڑھی۔
پھر حضرت ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک خاص بچہ ہے، اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں. فرمایا وہ خاص بچہ کون ہے؟ عرض کیا آپ کا خادم انس، جن کو انس بن مالک کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ فی. اے اللہ پاک انس کو مال اور اولاد دے اور اسے برکت عطا فرما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اس دعائے مصطفیٰ کا بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے مال بھی کثرت سے عطا فرمایا، اولاد بھی بہت عطا فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک لوگوں کے پاس لے جایا کریں، ان سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کروایا کریں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. امام سیوطی پر اللہ کا بڑا کرم تھا، آپ کو بہت ساری خصوصی نعمتوں سے نوازا گیا تھا. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے دیدار مصطفیٰ. امام سیوطی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خواب میں نہیں جاگتے ہوئے 77 مرتبہ آقا نے دیدار کرایا. کیا شان ہے امام سیوطی کی. یقیناً خواب میں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے خواب میں آقا کا دیدار کرنا. یہ وہ انعام ہے کہ عاشق اسے پانے کے لیے جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. چوں سوئے من گزر آری منی مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اگر آپ اس مسکین کے گھر تشریف لے آئیں تو میں آپ کے نالین پاک یعنی آپ کی مبارک جوتیوں پر اپنی جان قربان کر دوں. بس آپ ہمارے گھر آ جائیں، اس کے بدلے میں جان دوں گا. اگر میں خواب میں دیدار پاؤں لپٹ قدموں سے بس قربان جاؤں. غرض کہ دیدار مصطفیٰ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے عشاق تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے بلکتے ہیں. مگر امام سیوطی کی قسمت دیکھیے، آپ کو خواب میں نہیں جاگتے ہوئے بیداری میں دیدار مصطفیٰ کا شرف ملا، اور ایک بار نہیں 77 بار ملا، بار بار ملا. آپ فرماتے ایک مرتبہ مجھے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ فرمایا ہاں تم جنتی ہو. اب جنت میں انشاءاللہ الکریم ہر مسلمان جائے گا، مگر بعض مسلمان وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بغیر عذاب کے جنت میں جاؤں گا؟ اب اگلا سوال، ایک تو جنت میں جاؤں گا ٹھیک ہے جانا، لیکن کیا پتہ جہنم سے ہو کے سزا بھگت کے. دوسرا سوال کیا کیا بغیر عذاب کے جنت میں؟ فرمایا لک ذالک، یعنی ہاں تمہارے لیے ایسا ہی ہے کہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا تمہیں، عذاب کے لیے. نعمت ملنا بھی یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس نعمت کو حفاظت کرنا یہ بڑا کمال ہے. امام سیوطی کو یہ نعمت حاصل تھی کہ آپ کو جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا. یہ نعمت برقرار رہے، اس سے محرومی نہ ہو، اس کے لیے بڑی فکر مند رہتے تھے یہ، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی تھی، اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے. یہی سبب تھا کہ آپ بادشاہوں کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. سلطان قانسو غوری جو اس دور کا بادشاہ تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ آپ میرے دربار میں آ جائیں. اس کے لیے سلطان نے سختی بھی کی، سخت رویہ بھی اختیار کیا، مگر آپ اس کے دربار میں نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہوں سے ملنا جلنا رکھوں، تعلق رکھوں، ان کے دربار میں جاؤں، میں زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں. امام صالح رحمۃ اللہ علیہ امام سیوطی کی عقیدت مند ہیں. آپ فرماتے ایک دن میں نے گزارش کی کہ آپ سلطان سے ملنے تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ ہمارے یہاں تو کوئی بڑا بلا لے نا، بغیر بلائے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں کہ کسی سے صدر سے ملاقات ہو جائے، کوئی چیف سے ملاقات ہو جائے، چیف جسٹس سے ملاقات ہو جائے، وہ کسی چھوٹے موٹے سے بھی ہو جائے تو چلو ہو جائے صحیح، کسی طرح لنک لڑاتے ہیں خود ہی. اور کو بلا لے پھر تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کتنوں کو بتاتے ہیں، پھر ملنے کے بعد پھر فوٹو وائرل کرتے ہیں. تو لیکن اللہ والوں کا طرز دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ مل لیں بادشاہ سے. آپ نے فرمایا آج یہ بات کہی ہے نا، آج کے بعد یہ بات کہنا بھی نہیں.
پھر آپ نے ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں کوئی مرض لاحق ہوا اور انہوں نے شدید ضرورت کے تحت ایسا علاج کر لیا جو توکل کے خلاف تھا اور اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا تھا۔ اس دن سے ان کے پاس فرشتوں نے حاضر ہونا اور سلام پیش کرنا بند کر دیا۔ یہ روایت سنا کر امام سیوطی نے فرمایا مجھے بھی یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سلطان کے پاس جاؤں اور اس سبب سے دیدار مصطفیٰ کی نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ غور کیجئے امام سیوطی اس عظیم نعمت کے کتنے قدردان تھے کہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے زور لگا رہا ہے، نقصان پہنچانے کا بھی خطرہ ہے کہ بادشاہ کی بات نہیں مانو گا، سختی بھی کر رہا ہے کہ مجھے ملو، اس کے باوجود آپ نے سلطان کے پاس جانا منظور نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں علماء کو بادشاہوں کی خوشامد سے منع کیا گیا، اور امام سیوطی ڈرتے تھے کہ کہیں میں حدیث پاک کی مخالفت کر کے دیدار مصطفیٰ کی نعمت سے محروم نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، چاہے علماء ہوں، چاہے وہ لوگ علماء کہلانے والے ہوں یا دنیا دار ہوں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلقات بڑے لوگوں سے، بادشاہ سے تعلقات ہونے چاہیے، خود آگے بڑھ بڑھ کے خوش ہو کے، کوئی ماڑا بندہ محفل میں بلائے تو دل نہیں کرتا جانے کو، تگڑا بلا لے تو اور لائنیں لگ جاتی ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ بلا ہی لے محفل میں۔ تو یہ صورتحال یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ میں نے آج دن تک کسی صدر وزیر اعظم سے نہیں ملا، باقی اسلامی بھائیوں کو ہوتا ہے کہ مل لو نیکی دعوت دینے کے لیے، امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صدر سے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی ہے۔ حالانکہ ہر تحریک کا سربراہ ملتا ہے اور ملنا چاہتا بھی ہے، تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک سبق ہے، تقریباً ہر مسلمان جو عاشق رسول ہے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کاش خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس تمنا کے لیے محنت اور کوشش کتنی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، حضور جسے چاہتے ہیں دیدار کی نعمت سے نوازتے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ ہمیں اپنا گھر بنانے، گاڑی خریدنے یا چند ہزار روپے کا موبائل ہی خریدنے کی تمنا ہو تو بعض لوگ اس کام کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، دن رات ایک کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح، کیا ہم اپنی اس تمنا کے لیے بھی کوئی محنت کرتے ہیں؟ ایک خالی موبائل لینا ہو 40-50 ہزار کا، اس کے لیے کتنی پلاننگ، پیسے جمع کرنا اور اس کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ یا جس کی آمدنی زیادہ ہوتا ہے وہ تو پھر 50 ہزار کا نہیں، وہ تو کہتا ہے پھر وہ i16 Pro Max ہونا چاہیے نا، 6-7 لاکھ والا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی وہ اپنی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے، محنت کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ مادی چیزوں کے حصول کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، تو دیدار مصطفیٰ کوئی نارمل چیز ہے، ماڑی چیز ہے کہ ایسے ہی ہو جائے فری میں؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا، محنت کتنی کرنی چاہیے اس کے لیے۔ جب دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے متعلق خوشخبری ہے کہ اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ تو کیا ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں؟ سنتوں پر عمل کرنے والے کے متعلق امید ہے کہ پیارے آقا اس پر کرم فرما دیں گے، خواب میں تشریف لے آئیں گے۔ کیا ہم دیدار مصطفیٰ کی تمنا میں سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تقوی اپنانے سے، آنکھوں کو گناہوں سے بچانے سے، غیبت چغلی وغیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے، دین کی خدمت کرنے سے، دین کے رستے پر قربانیاں دینے سے، دیدار مصطفیٰ کی طلب میں آنسو بہانے سے امید کی جا سکتی ہے کہ حضور کرم فرما دیں گے، خواب میں تشریف لے آئیں گے۔ سوال یہ کہ ہم جیسے اپنی دوسری تمنائیں پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کر لیتے ہیں، کیا اس تمنا کے لیے بھی کبھی محنت کی ہے؟ نعمت دیدار سے نوازنا یا نہ نوازنا یہ تو آقا کی مرضی ہے، ہماری طرف سے ہے۔ طلب تو پکی ہونی چاہیے نا، کسی کو گھر بلانا ہو تو وہ آئے یا نہ آئے، آدمی گھر کی صفائی ستھرائی تیاری تو کرتا ہے کہ آ جائیں، نہ جانے کب آ جائے آنے والا۔ محبوب علی شان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی مرضی، ہمیں تو چاہیے نا کہ دل اور آنکھیں ان کی راہوں میں بچھائے رکھیں، اپنا دل ان کے عشق سے، ان کی سنتوں کی محبت سے سجا سنوار کر رکھیں کہ نہ جانے کب آقا آ جائیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں نا، آنکھوں کو صاف رکھیں۔
ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، تو آنکھوں کو گناہوں سے بھریں گے اور پھر ساتھ دیدار کی بھی تمنا رکھیں گے۔ تو ہم سے یہ بھی نہیں ہو پاتا، روزانہ کم از کم آقا کی یادوں میں روئیں تو صحیح، آنسو تو بہائیں کہ آقا اپنا دیدار کرا دیں، سونے سے پہلے روزانہ معمول بنا لیں، تو کاش ہمیں شوق دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ شوق بھی صحیح مل جائے نا تو بھی دیدار ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی بات کر لی جاتی ہے ٹھیک ہے دیدار ہونا چاہیے، آمین ہونا چاہیے، کیا روز جس چیز کا شوق لگ جائے نا، محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، دن رات وہی تمنا ہو آقا کا دیدار کرنا ہے، اس کو ہو ہی جاتا ہے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، آقا کی ابرو کو یاد کر کے روتے رہو، تڑپتے رہو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔